قرآن مجید میں کن کن چیزوں کو انسان کی زینت بتایا ہے اور ان زینتوں سے خطرہ کب پیدا ہوتا ہے، اور جب بری عادت پڑ جائے تو اسے کنٹرول کرنے کا بہترین راستہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا تہہ دل سے شکریہ کے ساتھ ساتھ اس تفسیر پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پروردگار وہاں پہ رحمت الہی نازل فرماتا ہے۔ آئیے اسی رحمت الہی کی خاطر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی 14ویں اور 15ویں آیت کو۔ آئیے شروع کرتے ہیں 14ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کی نظر میں ان خواہشوں کی محبت زینت پا گئی ہے جو عورتوں، فرزندوں، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں، اعلیٰ اور اچھی نسل کے گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتی باڑی سے متعلق ہیں، حالانکہ یہ سب دنیاوی زندگی کا سرمایہ ہیں اور نیک انجام تو خدا ہی کے یہاں ہے۔ سورہ آل عمران کی 14ویں آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد آئیے اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ قناطیر جمع ہے قنطار کی اور اس کے معنی زیادہ دولت کے ہیں۔ اس کے ساتھ مقنطرہ مزید تاکید کے لیے ذکر ہوا ہے، جیسے کہا جاتا ہے آلاف و الوف یعنی ہزارہ ہزار۔ خیل سے مراد گھوڑا اور گھوڑ سوار دونوں آیا ہے۔ مسومہ کا معنی نشان لگایا ہوا، جو گھوڑے خوبصورتی کی وجہ سے یا تربیت حاصل کرنے کی بنا پر ایک خاص اہمیت کے حامل ہوتے تھے، انہیں خیل مسومہ کہتے ہیں۔ انسان کے نظر میں دنیا کی اہمیت ہونا کبھی ذاتی خیالات کے ذریعے اور کبھی شیطان اور کبھی قریبی چاپلوس افراد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ذاتی خیالات کی وجہ سے جیسے یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہف آیت نمبر 104، اور فراہ حسناً سورہ فاطر آیت نمبر 8، شیطان کی طرف سے جیسے زین لہم الشیطان اعمالہم، انفال آیت نمبر 48، چاپلوس افراد کی طرف سے زین لفرعون سوء عملہ، غافر آیت نمبر 37۔ آیت میں مذکورہ زینت کی جلوہ نمائیوں کے مصداق نزول آیت کے زمانے سے متعلق ہیں، البتہ ہر دور کے تقاضوں کے پیش نظر اس کے جدید سے جدید تر مصداق پیدا ہو سکتے ہیں۔ سونا و چاندی ثروت اندوزی کے لیے کنایا ہے، گھوڑا کنایا ہے سواری سے، اور ذریعہ نقل و حمل کی طرف اشارہ ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو زینت قرار دیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ کہف آیت نمبر 46۔ تو پھر کیوں اس آیت میں تنقید کی جا رہی ہے؟ جواب: کسی چیز کا زینت ہونا ضروری نہیں کہ کوئی اس سے دل بھی لگا لے۔ اس آیت میں بہت زیادہ دل لگی کی مذمت کی گئی ہے، جیسے حب الشہوات کا نام دیا گیا ہے، بنین میں بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ محترم پیدل چلنے والے زیبرا کراسنگ سے چلیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ امام صادق علیہ السلام حب الشہوات من النساء کے بارے میں فرماتے ہیں، دنیا و آخرت میں لوگ دوسری چیزوں کے نسبت عورتوں سے زیادہ کسی چیز سے لذت حاصل نہ کریں گے۔ اہل بہشت بھی کھانے پینے کی چیزوں سے زیادہ رغبت نکاح کی طرف رکھتے ہوں گے۔ کافی جلد 5 صفحہ 321۔ یہ روایت دوسری چیزوں پر تقدم النساء کی حکمت کو بیان کر رہی ہے۔ اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کے بعد آئیے اس کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، مادیت سے طبی لگاؤ ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے۔ جو چیز خطرناک ہے وہ اس کی زینت اور جلوہ آرائیوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔
اور اس سے دلی وابستگی کو اپنے قابو سے باہر کر دیتا ہے۔ 2. دنیا کے جلوے عام لوگوں کے لیے ہیں، اولیاء کے لیے نہیں ہیں۔ زینا للناس، جیسا کہ فرعون کی بیوی تاریخ میں اولیاء اللہ میں سے تھی، اس کی نظر میں فرعون کا محل سونے کے ڈھیر کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ 3. بیوی اور بچوں سے حد سے زیادہ محبت اور رغبت ہر چیز سے زیادہ انسان کو دنیا کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ 4. ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ دنیا کی زینت اور اس کے جلوے آخرت کو بھول جانے کی تمہید ہے۔ 5. انجام و عاقبت کے برباد ہونے کی وجہوں میں سے ایک وجہ دنیا سے بہت زیادہ محبت ہے اور اس پر قربان ہو جانا ہے، کیونکہ اچھا انجام، نیک عاقبت صرف خدا کے پاس ہے۔ 6. تربیت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مادی چیزوں کی تحقیر کی جائے اور معنوی و روحانی باتوں کی عظمت و بڑائی بیان کی جائے۔ 7. بری عادتوں کو کنٹرول کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کے ہمیشہ باقی رہنے والے لطف و کرم سے موازنہ کیا جائے۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 15ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا چاہتے ہو کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے میں تم کو اس سے بہتر چیز کے بارے میں بتاؤں؟ صاحبان تقوی لوگوں کے لیے جو گزشتہ آیت میں مذکور حرام باتوں اور غفلت سے دور رہتے ہیں، ان کے پروردگار کے یہاں بہشت کے باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور پروردگار کی طرف سے رضا اور خوشنودی ان کے شامل حال ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آئیے 15ویں آیت میں پوشیدہ ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ گزشتہ آیت کے آخری جملے میں ہم نے پڑھا کہ نیک عاقبت صرف خدا کے پاس ہے، واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ آیت نیک لوگوں کی جنت کی تصویر کشی کر رہی ہے۔ اہم نقطے کو جاننے کے بعد پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ 1. لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہوئے دنیا و آخرت کے درمیان موازنہ کرنے کی دعوت دیں۔ 2. ہمیشہ باقی رہنے والی جنت اور خدا کی رضایت کہاں اور دنیا کی عارضی لذتیں کہاں۔ 3. متقی افراد دنیا کی رنگینی میں کھو نہیں جاتے۔ اس آیت میں للذین اتقوا گزشتہ آیت میں للناسے کے مقابل میں لایا گیا ہے۔ 4. آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا معیار تقویٰ ہے۔ 5. شوق و رغبت دلانا انسان کی فطری اور طبعی ضرورتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ 6. عفت، پاک دامنی اور پاکیزگی اعلیٰ ترین قدر ہے۔ 7. متقین کے لیے لذت صرف مادی چیزوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی حاصل کرنے میں سب سے زیادہ معنوی لذت ہے۔ 8. تقویٰ صرف ہمارے دعووں میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا دیکھنے والا اور آگاہ ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ انسان کی زینت عورتوں اور بچوں سے بے لوث محبت، سونے چاندی کے ڈھیروں سے اچھی سواریاں، بہترین جانور اور کھیتی باڑی سے محبت کرنا ہے۔ ان کا استعمال بری بات نہیں ہے، بلکہ ان سے دل لگا لینا بری بات ہے، اور ان کو کنٹرول کرنے کا سبب اللہ کے باقی رہنے والی نعمتوں سے کمپیئر اور موازنہ کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔